دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، غیبت اور چغلخوریاں بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ رمضان کے روزے رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اور تو اور ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے رمضان کے مہینے میں لوگ غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں۔ اور تو اور ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ غیبت اور چغلیاں تو کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک فتنہ تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے امام اور مؤذن کے بارے میں غیبت زیادہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ وہ حافظ جی اسے قرآن ہی چاہتا نہیں، کیسا لالی ہے کہ یہ دیکھیے مولوی صاحب کو نماز ہی پڑھانے نہیں آتا، خود جو ہے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، اور جو ہے عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ فتوے جھاڑتے رہتے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ فتنہ زیادہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور تو اور ہے کہ اب دیکھیے الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسجد کا ماحول جو ہے بہت اچھا ہے۔ پوری دنیا کے جو سفیر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں کا جو ماحول ہے ویسا کہیں بھی نہیں۔ یہاں کے ماحول کو بھی گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیبت کر کے، چغلخوری کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے۔ میرے دوستو، رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم غیبت کریں، روزہ رکھے اور جھوٹ بولے۔ جو لوگ غیبت اور چغلخوری کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہے۔ سنیے، تو روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلخوری کر کے اپنے آخرت کو مت برباد کرو، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اس فتنے سے بچو کہ امام اور مؤذن اور مسجد کے لوگوں پر کمنٹس کرنے سے بچو، نہیں تو جانتے ہیں ایسی موت مرو گے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک کتاب لکھی الدرر الکامنہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، محمد بن عبداللہ اس کا نام تھا۔ جب یہ مرنے لگا تو اس کی زبان باہر ہو گئی، کتے کی طرح باہر ہو گئی، اور اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ تو ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوا، کس لیے ہوا سنیے، ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوا کہ یہ جو انسان تھا یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الٹا سیدھا بولا کرتا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں بہت جب دیکھو ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ تو مرنے سے پہلے اس کی زبان لٹک گئی، چہرہ کالا پڑ گیا۔ تو جو لوگ جو ہے علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، کامنٹ کرتے رہتے ہیں، مؤذن صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حافظ صاحب کے پیچھے رمضان میں زیادہ پڑے رہتے ہیں۔ اب حافظ صاحب ہے بھائی، جو وہاں ٹھہرتا اسے معلوم رہتا ہے کہ بھائی کتنا پسینے چھوٹ جاتے۔ اب کچھ بھول گیا تو دیکھیے پورے گاؤں میں وہ تراویح کے بعد وہاں کھڑے ہو جاتے، کیا یاد ہے اس حافظ جی کو، کیا بھی یاد ہے، اس نے خود یاد نہیں رہتا، خود قرآن پڑھنے نہیں آتا، لیکن جو ہے اس طرح کے کامنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ سب کام مت کرو، اس کے لیے رمضان نہیں آتا ہے۔ رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔